بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ قرآنی مناظر کا 17واں حصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ عیش گاہوں میں مست نافرمانوں کا کیا انجام ہوتا ہے ذرا دیکھیں۔ فرمایا کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جن کے باسی ظلم کرنے والے تھے، اور ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھا کھڑے کیے، تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ کہا گیا بھاگو مت، اپنے عیش کے سامانوں اور عیش گاہوں کی طرف پلٹو تاکہ تم سے پوچھ گچھ ہو۔ انہوں نے واویلا کیا کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے۔ وہ یہی واویلا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی فصل اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا۔ کائنات کی ایک سیر کرائی جاتی ہے کہ انسان اپنے رب کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ فرمایا آسمان اور زمین دونوں بند تھے، آسمان اور زمین دونوں بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، اور ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ ان کو لے کر لڑک نہ جائیں، اور ان پہاڑوں کے اندر ہم نے راستے کے لیے درے بنائے تاکہ وہ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اور رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، ان میں سے ہر ایک ایک خاص دائرے میں گردش کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو شرک سے بچانے کی کیا تدبیریں کی، انہیں دکھایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیں کیا ہیں جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس نے کہا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو کچھ تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، سنجیدہ بات پیش کر رہے ہو یا ہنسی مسخری کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور خدا کی قسم، جب تم یہاں سے رخصت ہو کر لوٹو گے تو میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ وہ بولے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ بھی گواہ رہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہے تو انہی سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہوں۔ تو ان کو ذرا تنبہ ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ بلا شبہ تم ہی ناحق ہو۔ پھر اوندھے ہو گئے، بولے کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ اس نے کہا، ابراہیم نے کہا کیا خدا کے ماں سوا تم ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تم کو نہ تو نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر؟ تف ہے تم پر بھی اور ان چیزوں پر بھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی حمایت میں اٹھو اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے چال چلی اور ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی ایک خوبصورت مجلس کا منظر دیکھیے کہ جب داؤد اور سلیمان ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ اس میں کچھ لوگوں کے ریوڑ رات میں جا پڑے تھے، اور ان کے فیصلے کے وقت ہم موجود تھے۔ ہم نے سلیمان کو اسے سجھا دیا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کا ہمنوا کر دیا تھا، وہ اس کے ساتھ خدا کی تسبیح کرتے تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے خاص جنگی لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تم کو جنگ میں محفوظ رکھے۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے باد تند کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے لیے مسخر کیے تھے جو اس کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے تھے اور دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے۔ حضرت ایوب صبر و انابت میں ڈوبی ہوئی فریاد کرتے ہیں، اور اس کی قبولیت کا منظر دیکھیے کہ جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مبتلا آزار ہوں
اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اس کی تکلیف دور کر دی اور اس کو اس کے اہل و عیال بھی دیے اور ان کے مانند ان کے ساتھ اور بھی دیے۔ حضرت ذوالنون کی بغیر اجازت ہجرت کا منظر دیکھیں کہ جب ذوالنون قوم سے برہم ہو کر چل کھڑا ہوا اور اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، اس نے تاریکیوں کے اندر سے پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت زکریا کی دعا اور اس کی قبولیت کا منظر دیکھیں کہ جب زکریا نے پکارا، اے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، انہیں یحییٰ عطا فرمائے، اسے یحییٰ عطا فرمائے اور اس کی بیوی کو اس کے لیے سازگار کر دیا، اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے بھی اس کی بیوی کو سازگار کر دیا۔ بے شک یہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے اور امید و بیم ہر حال میں ہماری عبادت کرنے والے اور ہمارے آگے سر جھکانے والے تھے۔ قیامت کے برپا ہونے کا منظر دکھایا جاتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے، قیامت کا سچا وعدہ سامنے آ جائے گا اور انکار کرنے والوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ہائے ہماری بدبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے۔ تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے رہے ہو جہنم کے ایندھن بنو گے، لازماً تم اس میں داخل ہو کر رہو گے اور اس میں تم سب ہمیشہ رہو گے۔ اس میں وہ آہیں بھر رہے ہوں گے اور انہیں سنائی نہیں دے گا، البتہ جن کے سلسلے میں اچھے انجام کا وعدہ ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کا شور و غل نہیں سنیں گے اور اپنے من بھاتے عیش میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس دن ہم آسمان کو سمیٹ دیں گے جس طرح طومار اوراق کو سمیٹ لیتا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلی خلقت کا آغاز کیا اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ قیامت برپا ہوتے وقت کی ہولناکی کو اس منظر میں اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اسے بھول جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا ہوگا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی بڑی ہولناک چیز۔ دیکھیں کہ انسان کس طرح سے وجود میں آتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے باب میں شبہ ہو تو دیکھو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر وہ بوٹی بنا، کوئی کامل اور کوئی ناقص۔ ہم رحموں میں ٹھہرا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں ایک مدت معین کے لیے، پھر ہم تم کو ایک بچے کی شکل میں برآمد کرتے ہیں، پھر تم کو جوان ہونے کا موقع دیتے ہیں، اور تم میں بعض پہلے مر جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچتے ہیں، تاکہ وہ کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانیں۔ بارش ہونے پر زمین میں کیا ہوتا ہے غور سے دیکھیں کہ تم دیکھتے ہو زمین بالکل سونی پڑی ہوئی، تو جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ جھرجھری لیتی ہے اور اپجتی ہے اور طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ آگ کا عذاب کیسا ہوگا دیکھو تو دل دہل جائے۔ فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے پہناوے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا، اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے سب پگھل جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کو پکڑ کر کھینچنے کے لیے لوہے کے آنکڑے ہوں گے۔ جب جب وہ کسی عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے کہ چکھتے رہو جلنے کا عذاب۔ ایمان والوں کے حسین انجام کو دیکھیں تو دل میں کیسی تمنا کروٹ لیتی ہے۔ فرمایا کہ ہاں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، اور اس میں ان کا پہناوا ریشم کا ہوگا۔ خانہ کعبہ اور اس کی طرف دیوانہ وار جانے والوں کا منظر دیکھیں کہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا
اور ہدایت دی کہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرانا، اور طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے اور سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کرو، وہ تمہارے پاس آئیں گے، پیادہ بھی اور نہایت سدھائی ہوئی اونٹنیوں پر بھی، جو پہنچیں گی گہرے پہاڑی راستوں سے، جو پہنچیں گی ہر گہرے پہاڑی راستوں سے گزر کر، تاکہ وہ اپنی منفعت کی جگہوں پر پہنچیں، اور چند معلوم دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ مشرک کی عبرتناک مثال دیں، شرک کرنے والے کی عبرتناک مثال دیکھیں کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اس کی مثال یوں ہے کہ وہ آسمان سے گرے اور پرندے اس کو اچک لیں، یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ میں لیے پھرے۔ ظالموں کے ویران بستیاں بھی دیکھیں، فرمایا کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ان کے ظلم کی حالت میں ہم نے ہلاک کر دیا، تو اپنی چھتوں کے ساتھ ویران پڑی ہیں، تو یہ اپنی چھتوں کے ساتھ ویران پڑی ہیں، اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار ہو گئے ہیں، اور کتنے پختہ محل ہیں جو خالی پڑے ہیں۔ دیکھنے والوں کو اللہ آسمان اور زمین میں بڑی بڑی نشانیاں دکھاتا ہے، فرماتا ہے دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین اس سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین کی چیزوں اور کشتیوں کو تمہاری نفع رسانی کے لیے لگا رکھا ہے؟ وہ چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ مبادا وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ انسان کتنا کمزور ہے، اور اللہ کے سوا جس کو پوچھتا ہے وہ بھی کتنا کمزور اور بے بس ہوتا ہے۔ اسے ایک تمثیل کے آئینے میں دکھایا گیا، فرمایا اے لوگو، ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے تو اس کو توجہ سے سنو۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب مل کر اس کے لیے کوشش کریں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے اس کو واپس نہیں لے پائیں گے۔ طالب اور مطلوب دونوں ہی ناتواں ہیں۔ یا اللہ تو قوی ہے، تو عزیز ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پروردگار تو ہمیں اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے، اور ہمیں شرک کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔